بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے پہلو جدا رہتے ہیں اپنے بستروں سے اور وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ نفلی عبادت کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ آج کا درس قیام اللیل، رات کی نماز کے بارے میں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ سجدہ آیت نمبر 16 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے ان کی کیفیت کیا بیان فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو پہلو تھے وہ بستروں سے جدا رہتے تھے۔ کیا مطلب کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے ہر وقت۔ اور یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے ڈر بھی رکھتے تھے، اور اللہ کی مغفرت کو اور جنت کو یاد کر کے بخشش کی امید بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں اکٹھا کر کے اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر، یعنی کہ جو بندے رات کو اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار رکھا ہوا ہے، کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو، خصوصاً رات کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں نا وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے، اور وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، کہ رات کو اللہ کے سامنے بندہ روئے، گڑیا زاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ فصلیا رکعتین جمیعا کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے خود بھی اور اپنے اہل کو بھی اٹھاتا ہے، اور زیادہ نہیں فرمایا، فرمایا صرف 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، زیادہ نہیں۔ میں نے جیسے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دن 100 پڑھنے سے روز کی 2 پڑھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو خود بھی اٹھتا ہے، ساتھ اپنے اہل کو بھی اٹھاتا ہے، اور پھر وہ 2 رکعتیں صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اکٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں کے اندر ان کا شمار لکھ دیا جاتا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقعد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، یضرب علی کل عقدۃ مکانہا علیک لیل طویل فرقد، وہاں وہ تھپکیاں دیتا رہتا ہے
اور کہتا رہتا ہے رات بڑی لمبی ہے، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، سو جا۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جو بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں اللہ کے ذکر سے مراد اٹھنے کی دعا ہے، جو اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک گرہ کھول دیتے، یعنی اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر وہ ایک اور یعنی اگلا کام اٹھ کر وضو کر لیتا ہے، اگلی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، تو اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ اٹھ کر نماز ایک پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کی باقی گرہیں بھی ساری یعنی ساری اس کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ بندہ چست پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور جو نہیں کرتا وہ خبیث نفس کے ساتھ اور کسلان سستی میں ہمارا جو ہے نا وہ صبح کرتا ہے۔ یعنی شیطان 3 گرے لگاتا ہے، جو بندہ اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ بندہ چست و چابند اٹھتا ہے اور صبح کا آغاز اس کا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو نہیں اٹھتا وہ سست رہتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں، ایک تو رات کی نماز کے بارے میں بھی ذکر، دوسرا اس کے بارے میں فجر کی نماز کا بھی ذکر ہے کہ جو فجر ٹائم بھی اٹھتا ہے، اور یہ سارے عمل اس کے لیے بھی ہیں۔ اسی طرح آخری بات، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل ساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس کی موافقت کر لے اور اللہ سے وہ دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، جو بھی مانگے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، کسی ایک رات نہیں، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور یہی بات تہجد کے وقت کا بھی ٹائم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی دنیا کی خیر، کوئی آخرت کی خیر مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رات بہت لمبی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے رات کی عبادت کی جائے، قیام اللیل کو اپنے لیے یعنی اپنے دل میں اہمیت دیں۔ ہمارے فرائض اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم اپنے فرائض کے ساتھ جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب فرض نمازوں کا حساب ہوگا تو اگر کمی بیشی ہوئی تو نوافل سے پوری ہوگی، لیکن اگر نفلی عبادت کی نہیں پھر وہاں گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔